عام مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے ہی بزرگوں نے بہت سے سوال کیے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، علی قرآن کس طرح پڑھ سکتا ہے، اور قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ عزیزان محترم، اور قرآن حکیم کی میں ان کے نام نہیں لوں گا، بہرحال انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت خاص کر کے ان پر زور دیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ ہم نے تیرے طرف وحی کی، روح کی، اپنے امر سے روح کی وحی کی، اور تو کتاب اور ایمان نہ جانتا تھا، اس کے قبل تو کتاب اور ایمان نہ جانتا تھا۔ عزیزان محترم، میں القابوں سے بڑا ڈرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ القاب نہیں پڑھتے، پڑھتا انسان ہے، کام انسان کرتا ہے، اس کے القاب نہیں کرتے۔ لیکن جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے تو میں عرض کر دوں، یہ ایک الگ موضوع بھی ہے کہ اس آیت پر میں ایک اشرا پڑھوں۔ بہرحال اس بزرگ نے بڑا زور دیا ہے اسی بات پر، تو میں اس کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر یہ اس آیت کا ترجمہ کیا جائے کہ رسول تو اس کے قبل ایمان اور قرآن نہ جانتا تھا، کتاب نہ جانتا تھا، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ایمان جو مقدم ہے وہ ہے توحید پر۔ اگر رسول جس وقت توحید پر ایمان نہ تھے رسول کا، یعنی رسول کا اگر توحید پر ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہے تو نعوذ باللہ منہا وہ مشرک ہو جائے، اور اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ میرے نبی ایک لمحے کے لیے بھی مشرک ہو جائیں تو میں ان کی نبوتیں چھین لوں گا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا آپ نے یہ سمجھا نہیں ہے، دنیا کہتی ہے کہ جناب عیسی روح اللہ ہے، ہمارے رسول روح اللہ نہیں، فرق ہے۔ جناب عیسیٰ جزوی روح اللہ ہے، ہمارے رسول کلی روح اللہ ہے۔ یہ آپ لفظ دیکھیں قرآن حکیم کا، جناب آدم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم میں اپنا تھوڑا سا، من بازیت کے لیے کام آتا ہے، تھوڑا سا روح ڈالوں تو اس کو سجدہ کرنا، یعنی آدم بھی روح اللہ ہے لیکن جزوی، آدم بھی روح اللہ ہے لیکن وہ جزوی روح اللہ ہے۔ اور جناب عیسیٰ کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، عیسیٰ بھی روح اللہ ہے لیکن منہ جزوی۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول کو بعد میں علم آیا ہے تو پھر افضل آدم ہے، افضل عیسیٰ ہے، تو ان کے ساتھ علم ہے۔ آدم آیا تو علم کے ساتھ، اور جناب عیسیٰ آیا تو علم کے ساتھ، اور کہتا ہوا آیا کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے ساتھ کتاب ہے، میرے ساتھ علم ہے، تو وہ ہے جزوی روح اللہ۔ اگر آپ آیت کو دیکھتے تو آپ کو پتا چلتا کہ اللہ نے کہا کیا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وہ من روح تھے، یہ کل روح ہے۔ ارے جزوی جو روح اللہ ہیں ان کے ساتھ علم ہے، اور جو کلی روح اللہ ہے ان کے ساتھ علم نہیں۔ تو آپ نے سمجھا ہی اس آیت کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے آیت کو پڑھو کہ وَلَٰكِن جَعَلْنَا، لیکن عربی میں اسی لیے آتا ہے کہ کسی شک کو دور کرے، شبہات کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ انشاءاللہ میں اسی آیت پر کل بھی پڑھوں گا۔ اور دوسرا جو یہ ہے کہ یہ کیسے مدد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے تعجب ہے
اسی لیے میری آج تقریر جو ہے موسوم اور قرآن کے موضوع پر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. ہر خطیب جو ہے اپنے اپنے علم کے مطابق پڑھتا ہے. عزیزان محترم، ہمارا علم ہے محدود، خدا ہے لامحدود. ہمارا عقل محدود، ہمارا علم محدود، وہ ہے لامحدود. ہم محدود رہ کر لامحدود کو سمجھ نہیں سکتے. کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم ہیں محدود، وہ ہے لامحدود. ہم محدود رہ کر لامحدود کو سمجھ نہیں سکتے. فرض کرو کہ میں ابھی آ رہا تھا، میں نے آن کے یہاں آپ کو بتایا کہ بھائی میں ابھی آ رہا تھا تو ایک چڑیا نے اونٹ کو مار دیا. اب کہیں گے بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ تو اچھا بھلا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ بھائی چڑیا نے بھی کبھی اونٹ کو مارا، لیکن ہماری عقل محدود ہے. اگر عبدالحکیم کہے کہ ایک چڑیا نے اونٹ کو مار دیا تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. لیکن اگر وہی خدا ابابیل کے ذریعے ہاتھی کو نشین کو ختم کر دے، وہی خدا اگر ہاتھی نشینوں کو تباہ کر دے، کیونکہ آپ نے سوچا تھا محدود رہ کر، اسی لیے آپ کا میرا کلام سمجھ میں نہ آیا کہ بھائی ایک چڑیا جو ہے وہ بھی اونٹ کو مار سکتی ہے. محدود رہ کر، اسی لیے آپ کا میرا کلام سمجھ میں نہ آیا کہ بھائی ایک چڑیا جو ہے وہ بھی اونٹ کو مار سکتی ہے. لیکن وہی اللہ اگر ابابیل کے ذریعے ہاتھی نشینوں کو ختم کرے تو اس پر تمہارا یقین ہے. افسوس کی بات ہے اتنا کمزور عقیدہ. اللہ اگر ابابیل کو طاقت دے تو تمہارا ایمان ہے، اور وہی اللہ اگر علی کو طاقت دے. یعنی ہمیں صرف یہ سوچنا آتا ہے کہ علی کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے. بھائی آپ نے اس لامحدود کو سمجھا ہی نہیں. آپ نے محدود دائرے میں سوچا تو آپ کو علی سمجھ میں نہ آیا. ایمان سے بتاؤ، اگر موجودہ معاشرے میں کسی کنواری لڑکی کو بیٹا پیدا ہو تو اس کی عزت کیا رہے گی؟ بیٹے کی عزت کیا ہوگی؟ اس ماں کی عزت کیا ہوگی؟ آپ نے محدود عقل میں سوچا، لیکن خدا نے کہا کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا. میں اللہ وہ ہوں کہ اگر کنواری مریم نامی لڑکی کو بیٹا عطا کروں تو وہ بھی موسوم، وہ بھی موسوم، وہ بھی طاہر، وہ بھی طاہر. تو تم نے محدود رہ کر لامحدود کو سوچا، اسی لیے تمہیں علی سمجھ میں نہیں آیا. عزیزان محترم، تمہیں علی سمجھ میں نہیں آیا اور قیامت تک سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ بلا کہ علی کی معنی ہے بلند. جہاں پیدا ہوا کعبہ، کعبے کی معنی ہے بلند. اور جہاں آج اس کی آرام گاہ ہے نجف، اس کی معنی ہے بلند. علی معنی بلند، کعبہ معنی بلند، نجف معنی بلند. جس علی نے کبھی پستی دیکھی ہی نہیں وہ علی تمہیں سمجھ میں کیسے آئے گا؟ علی ہے ہی بلند. توجہ چاہ رہا. تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تقریر شروع کر رہا ہوں، اور میری تقریر یہ ہے آج جو ہے کہ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ موسوم کے پاورز بھی ہیں یا نہیں. دیے تو اس کو اللہ نے ہے پاور، طاقت تو اس کو اللہ نے دی ہے، لیکن آؤ قرآن سے پوچھیں کہ کتنے ان کے پاور ہیں.
تو بولا میں نے عرض کیا کہ ہمارا لامحدود علم ہے، اگر میں اس بھائی کو کہوں کہ بھائی جاؤ بازار سے آنکھ جھپکنے میں کنو لے کر آؤ، یہ ناممکن ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے لیکن یہ ناممکن ہے کہ آنکھ جھپکنے میں یہ کنو لے کر آئے بازار سے، اور یہ ناممکن ہے۔ جب سائنس نے ترقی کی ہے لیکن جب سائنس کا نام نہیں تھا، اور جناب سلیمان نے کہا کہ ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے، تو ایک جن نے کہا کہ ہاں آپ کی یہ محفل جو ہے، مجلس جو ہے، ختم ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ کہا نہیں، ابھی جلدی، اسی سے جلدی۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے کر آؤں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے، بند ہونے سے نہیں، آنکھ جھپکنے سے، بند ہونے سے نہیں۔ اگر بند ہوتی تو آنکھیں بند کر کے خدا جانے کون اٹھ گیا کون بیٹھا ہے، آنکھ جھپکنے میں لے کر آؤں گا۔ وہ اتنا سا فاصلہ، یعنی ہم آنکھ ابھی ہماری جھپکتی رہتی ہے، تو آنکھ جھپکنے میں یعنی درباریوں نے نہ یہ دیکھا کہ کیسے گیا کیسے آیا، کیونکہ آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی، آنکھیں تو بند نہ تھی۔ تو آصف بن برخیا جس کو کتاب کا چھوٹا سا علم ہے، اگر وہ اتنے فاصلے پر جائے، کسی کو پتا نہ تھا کہ گیا کیسے آیا کیسے، تو مسلمان کو اعتراض نہیں، اور جس علی کو کائنات کا کلی علم ہے اسی کے لیے پوچھتا کہ کیسے آیا کیسے گیا۔ اس علی کے لیے تو پوچھتا کہ علی گیا کیسے، علی کیسے گیا، علی یہ کیسے کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، والنازعات غرقا، مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومنین کے روح کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ مومنین کے پاس اور ملائکہ جاتے ہیں، منافقین کے پاس اور جاتے ہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ منافقین کے پاس اور ملائکہ جاتے ہیں، مومنین کے پاس اور جاتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اے مجھے قسم ہے ان ملائکوں کی جو اڑ اڑ کر روزی پہنچاتے ہیں، تیرنے والے ملائکہ کی جو روزی پہنچاتے ہیں۔ والسابقات فالسابقات سبحا، مجھے قسم ہے ہر کام میں سبقت کرنے والے ملائکوں کی۔ فالمدبرات امرا، اے مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔